موضوع الدرس في صفات المؤمنين المخلصين سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله يعني الذين هم في حد والشر في حد أي مجانبون للحق مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ خبر دیتے ہیں کافروں کے بارے میں جو معاندین ہیں، جو اللہ رسول سے مخالفت کرنے والے ہیں. یعنی یحادون کا معنی کیا ہوگا کہ وہ ایک حد میں ہیں اور شریعت ایک حد میں ہے. اے مجانبون الحق، حق سے ہٹنے والے ہیں، مشاقون لہ، حق سے دشمنی کرنے والے ہیں. ہم فی ناحیۃ والہدی فی ناحیۃ، وہ ایک کنارے پہ ہیں اور ہدایت ایک کنارے پہ ہے. اولئک فی الاذلین اے فی الاشقیاء المبعدین المطرودین عن الثواب الاذلین فی الدنیا والآخرہ. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اشقیاء ہیں، بدبخت ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کو دور کیا، مطرود ہیں، ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور دنیا و آخرت میں یہ ذلت والے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں كتب اللہ لأغلبن أنا ورسلي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا ينمان ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. کاتب کا معنی اللہ حکم فرما چکے ہیں، اللہ تقدیر میں لکھ چکے ہیں، اور یہ ایسا فیصلہ ہے جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، جس کو روکا نہیں جا سکتا اور نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. بِأَنَّ النُّصْرَةَ لَهُ،
کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے رسولوں کی ہے. وعبادہ المؤمنین، اور اللہ کے بندے مومن جو ہیں ان کی دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائیں گے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. تو جب تک ایمان والے جو ہیں وہ ایمان پہ قائم رہے اور انہوں نے اتباع سنت میں کامل اتباع کی، اللہ نے ہمیشہ ان کی مدد کی. وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام جو ہے آخر اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی، ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور قیامت میں. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہ ایسا دن ہوگا جب کافروں کو کوئی عذر کام نہیں آئے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور بہت بری حویلی ہے. وقال هنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، أي كتب القوي العزيز أنه هو الغالب لأعدائه، اس ذات کا یہ فیصلہ ہے جو قوی بھی ہے، جو عزیز بھی ہے، جو اپنے دشمنوں پہ غالب بھی ہے. وهذا قدر محکم وامر مبرم، یہ اللہ کی تقدیر محکم ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے. ان العاقبۃ والنصرۃ للمؤمنین فی الدنیا والآخرہ، کہ آخری کامیابی اور مدد جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے دنیا. ثم قال تعالی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أي لا يوادون المهادين ولو كانوا من الأقربين. اللہ نے فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں وہ کبھی میرے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے ہیں. كما قال تعالی لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، مومن جو ہیں وہ کبھی کافروں کے دوست نہیں ہوتے ہیں. ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کریں گے، فليس من الله بشيء، اللہ کے بارے میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسا، ہاں اللہ سے ڈریں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے نفس کے لیے تنبیہ فرماتے ہیں. وقال تعالی قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ نے فرمایا چاہے تمہارے باپ ہوں یا اولادیں ہوں یا بھائی ہوں یا بیویاں ہوں یا خاندان ہو یا مال ہو جس کو تم نے جمع کیا ہے، یا تجارت ہے جس میں گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، یا تمہارے رہنے کے بڑے پسندیدہ محل ہوں، اگر یہ تم کو اللہ رسول سے اور اللہ رسول کے کلمہ کے لیے جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کی. حتی یاتی امر اللہ، تاکہ اللہ کا فیصلہ آئے. واللہ لا یاتی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی حد سے نکلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے. تو اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اگر تمہیں خاندان، ماں باپ، اولاد، مال اللہ کے رسول سے اور جہاد سے محبوب ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. آج دیکھ لو دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے اور اس لیے ہر جگہ ذلت و خواری ہے. وقت قال سعید بن عبد العزیز آیت لا قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، سعید بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے فی ابی عبیدہ عامر بن عبد اللہ بن الجراح قتل اباہ یوم بدر. ابی عبیدہ یہ کنیت ہے، نام ان کا عامر بن عبداللہ ہے، جنہوں نے بدر والے دن اپنے باپ کو قتل کر دیا. ولہذا قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان جعل امر الشورى وعدوا في اولئک الستة رضی اللہ عنہم ولو كان ابو عبیدہ حیا لاستخلفته. لا حول ولا قوة. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات پر 6 آدمی کی کمیٹی بنا دی تھی کہ فیصلہ کریں گے خلافت کا.
تو آپ نے فرمایا اگر آج ابھی عبیدہ زندہ ہوتے تو بس میں اسی کو خلیفہ بنا دیتا ہوں. وقیل فی قولی تبارک تعالی ولو کان آباؤہم نزلت فی ابی عبیدۃ قتل اباہ، کہ اس نے اپنے باپ کو بدر والے دن قتل کیا ہے. او ابناہم فی الصدیق، یہ آیت جو ہے سیدنا ابو بکر کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے عبد الرحمن اپنے بیٹے کو جب کفر میں تھا تو بدر میں ارادہ کیا کہ میرے سامنے آئے تو میں قتل کر دوں گا. او اخوانہم فی مصعب بن عمیر، اس نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیا. او عشیرتہم فی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل قریبا لہ یومئذ، حضرت عمر نے بھی اپنے رشتہ دار کو قتل کیا. وفی حمزہ وعلی و عبیدہ ابن الحارث، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ، انہوں نے عتبہ، شیبہ، ولید ابن عتبہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا. تو اللہ نے فرمایا یہ میرے لوگ ایمان والے ہیں جن کے سامنے باپ ہے، بیٹا ہے، کچھ ہے، اگر کافر ہے تو کوئی دوستی نہیں ہے. قلت من هذا الكبير حين استشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اسارى بدر. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضور نے جب مشورہ لیا بدر میں قیدیوں کے بارے میں، فاشار صدیق میں یفادوا فیکون ما یؤخذ منهم قوة للمسلمین، لا حول ولا قوة. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ان سے فدیہ لے لیں تو مسلمانوں کے لیے قوت ہوگی. وہم بنو الام والعشیرہ، اور یہ رشتہ دار بھی ہیں. ولا اللہ تعالیٰ یہدیہم، ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے. وقال اللہ ارا ما رأى، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے یا رسول اللہ حل تمکنی من فلان قریب عمر وقت لو، آپ مجھے حکم دیں میں اپنے جو قریب ہے اس کو قتل کروں. فتمکن علی من عقیل، حضرت علی کو حکم دیں گے وہ عقیل کو قتل کریں. وتمكن فلان من فلان ليعلم الله انه ليس في قلوبنا موادات للمشركين. تو آپ نے عرض کیا سنا فلاں کو حکم دے فلاں کو قتل کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائیں تاکہ اللہ کے آگے ہم خالص سچے ہو جائیں کہ ہمارے دل میں کافروں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. وقوله تبارک وتعالی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح منه من اتصف انه لا يعاد من هذا الله ورسوله ولو كان آباؤه او اخاه، یعنی جس کی یہ صفت ہے کہ باپ ہے، بھائی ہے، اللہ کے مقابلے پہ کوئی عزیز نہیں. فهذا ممن كتب الله في قلبه الایمان، یہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان جما دیا ہے. اے كتب له الصاد وقرر في قلبه وزين الايمان في بصيرته، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو جما دیا ہے اور اللہ نے ان کی بصیرت کو بھی روشن کر دیا ہے. قال صدیق کتب فی قلوبہم الایمان جعل فی قلوبہم الایمان، حضرت صدیق فرماتے ہیں کاتبہ کا معنی جعل، یعنی اللہ نے ان کے دل میں ایمان پیدا کیا. وقال ابن عباس ایدم بروح منہ اقواہم، اور پھر اللہ نے ان کو طاقت بھی عطا فرمائی. وقولہ تبارک وتعالی یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کل ھذا تقدم تفسیر غیر مرۃ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیات کی تو کئی دفعہ آپ تفسیر پڑھ چکے ہیں تو لہذا دوبارہ تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لا حول ولا قوة. وفي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع وانه لما سقطوا القرائب والاشاعر.
فی اللہ تعالی اوّدہم اللہ برضوانہ وارضاہم عنہ وآتاہم النعیم الوکیم الفوز العظیم والفضل العمیم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے۔ وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، سارے خاندان کو ناراض کر دیا اللہ کے لیے، تو اللہ نے فرمایا ان کو تم نے چھوڑا، میں تم پہ راضی ہو گیا، اور ان کو اپنے اوپر راضی فرما لیا، جو اللہ نے ان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں اور جو کامیابی ہے اور جو اللہ کا فضل عمیم ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، هؤلاء حزب اللہ اے عباد اللہ اہل کرامت، یہی اللہ کی جماعت ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے تو اب تم میری جماعت ہو۔ وقوله تبارک وتعالی ان حزب اللہ هم المفلحون تنویہ بفلاح وسعادت ونصرت فی الدنیا والآخرہ فی مقابل ما ذکر اولئک بانہم حزب الشیطان۔ اللہ نے فرمایا تم ہی کامیاب ہو، تمہارے لیے کامیابی ہے، نصرت ہے دنیا آخرت میں، کیونکہ وہ کافر جو ہیں وہ تو حزب الشیطان ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ وقد قال النبی حاتم حدثنا هارون بن حمید الواسطی قال حدثنا فضل بن رجل قد سماه فقال هو عبد الحمید بن سلیمان قطع من کتابی عن الذبال ابن عباد قال كتب ابو حازم الاعرج الى الزهري اعلم ان الجاه جاهان جاه يجري الله تعالى لأوليائه لأوليائه وإنهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهم۔ وَلَقَدْ جَاءَ صِفَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَخْفِيَاءَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَبْرِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يَفْتَقِدُوا وَإِذَا عَطَوْا لَمْ يَدُوا وَقُلُوبُهُمْ أَصَابِيَّ الْهُدَى يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٍ فَهَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ تَعَالَى۔ ابو حازم اعرج نے زہری کو لکھا کہ ان الجاہ جاہان، جاہ جو ہے یہ دو قسم ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جن کو اللہ اپنے اولیاء کے لیے اولیاء کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں محبت جاہ، اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں، اور بالکل چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دیکھے تو تصور بھی نہ کر سکے کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہوگا، اتنے بڑے مقام کا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی شہرت تو چاہتے نہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال آج کل تو حالات عجیب ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، رحمت دو جہاں نے فرمایا، اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اتقیاء ہیں، ابریا ہیں، اتنا مٹایا ہوا ہے کہ اگر نہ ہوں کوئی ان کو ڈھونڈتا بھی نہیں، پوچھتا بھی نہیں کون ہے، کوئی نہیں ہے، اور اگر ہوں موجود کوئی ان کو دعوت ہی نہیں دیتا، کوئی ان کو بلاتا ہی نہیں، یعنی وہ اتنا مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں قلوبہم، ان کے دل جو ہیں اللہ نے ہدایت کے دیے بنا دیے ہیں، یخرجون من کل فتنۃ سوداء مظلمۃ، یہ جو بڑے بڑے فتنے آئیں گے اندھیری رات کی طرح ان سے بھی نکل جاتے ہیں، اور یہ ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء، کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی بندہ دیکھ کے یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا عالم ہوگا، اتنا بڑا ولی ہوگا، اتنا بڑا بزرگ ہوگا۔
اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. وقال نعیم بن حماد حدثنا محمد بن الثورني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق عندي يدا ولا نعمة فإني وجدت فيما أوجبته إلي. اسی لیے حضور پاک نے یہ دعا مانگی کہ اللہ کسی فاجر فاسق کا مجھ پر احسان نہ رکھنا، کیونکہ میں تیرے حکم کے مطابق ان لوگوں میں ہیں جو تیرے دشمنوں سے کبھی تعلق رکھنا نہیں چاہتا. من یخاذ سلطان. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے جو بادشاہوں اور حاکموں کے قریب رہتے ہیں اور غریبوں کو ظلم کرتے ہیں. رواہ ابو احمد العسکری تفسیر سورۃ المجادلہ للہ الحمد والمنہ. الحمدللہ سورۃ المجادلہ کی تفسیر اللہ نے نصیب فرمائی، اور زندگی تو انشاءاللہ آگے سورۃ الحشر ہے جو پڑھیں گے اور جس کی تفسیر اللہ نصیب فرمائیں گے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ اگر عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے طواف کرے یا صفا مروہ دوڑے عمرے میں، جائز ہے، بالکل جائز ہے. مسئلہ سمجھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ طواف میں بھی ایک دوسرے کو رسی ڈال کے پکڑیں. آخر نماز پڑھنے آئیں گے تو عورتوں میں نماز پڑھے گی، مردوں میں نماز پڑھے گا، تو علیحدہ تو ہوں گے. وہ سفر کرنا حرام ہے. طواف اکیلے کر لے یا صفا مروہ اکیلے دوڑ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے انہوں نے بھی علیحدہ علیحدہ طواف کیے. جو لوگ بھی بہرحال اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، صحابہ رضوان اللہ علیہم، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اعلاء دین کے لیے شہید ہوئے ہیں، ان کے درجات تو ویسے بھی بلند ہیں، لیکن جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرما، تو اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا. ایک مسئلہ سمجھیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے آدمی ہیں جن کی وجہ سے علم حدیث جو ہے نا جی عرب سے عجم کو منتقل ہوا، ہند کو منتقل ہوا. یہ سب کے استاد ہیں، سب نے علم حدیث ان سے لیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بعض جنازہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مر گیا، اس کے جنازے پہ 1000 2000 100 200 400 بندہ آ گیا. انہوں نے جب دعا کی تو وہ دعا کرنے والوں کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دیتے ہیں. کہ جب سارے کھڑے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے. کتنے بندے اس کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں. اسی لیے دعا شروع اسی سے ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا.
تو انہوں نے فرمایا کہ وہ میت جو ہے وہ دعا مانگنے والوں کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دیتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ فخلصوا لہ فی الدعاء، کہ خالص دل سے دعا کیا کرو میت کے لیے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اللہ اس پہ رحم فرمائے اور اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے. اور فرمایا شاہ صاحب نے کہ کبھی میت ایسی شان والی ہوتی ہے کہ جو اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں ان کو اللہ ان کی وجہ سے بخش دیتا ہے. یہ اصل میں فلسفہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، یا سمجھ نہیں آتا یا ضد ہے. یہ تو اللہ جانتا ہے نا، اب دل کا علم تو اللہ کو ہے کہ آدمی جب اولیاء اللہ کی مزار پہ آتا ہے حکم ہے کہ تب اگر تم ہو تو جاؤ قبرستان میں. حضور نے حکم دیا الا فزوروها، جاؤ زیارت کرو. حضور خود تشریف لے جاتے جنت البقیع الغرقد اور آپ تشریف لے جاتے شہداء احد. مسئلے سمجھا کرو. مصیبت یہ ہے کہ آج ہم سمجھنا نہیں چاہتے اور پتہ نہیں میری برادری سمجھانا نہیں چاہتی. یعنی دونوں طرف قصور ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ کا قصور ہے، ہمارا بھی قصور ہے. اور دیکھیں نا جی کتنا لوگ عمرے پہ آ جائیں گے. اگر ہر مسجد کے محلے کا امام جو ہے وہ اعلان کر دے بھئی جن لوگوں نے عمرے پہ جانا ہے فلاں ٹائم پہ مغرب کے بعد آ جائیں میرے پاس مسجد میں ان کو عمرے کے احکام سمجھا دوں، کوئی غلطی کرے گا؟ ہم جاننا نہیں چاہتے، وہ سمجھانا نہیں چاہتے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج 70 سال عمر ہو گئی ہے، لوگوں کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. ساری زندگی گزر گئی، دعائے قنوت نہیں آتی. ساری زندگی گزر گئی، ان کو پتہ نہیں کہ طواف کے بعد 2 رکعت کیا نفل ہے، سنت ہے، واجب، کوئی پتہ نہیں. ساری زندگی گزر گئی، کوئی پتہ نہیں کہ جب ہم نے حجر اسود سے طواف شروع کرنا ہے تو کیا کہنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ ہر چکر میں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ. خدا کے بندے کیا مانا ہے؟ بسم اللہ تو پہلی دفعہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد بسم اللہ کا کیا تعلق ہے؟ عادت ہے. آدمی جو کام شروع کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب طواف کر ہے تو اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس لیے بات سمجھیں کہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ جانا، قبرستان میں جانا بالکل منع نہیں بلکہ حکم محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها، جاؤ زیارت کیا کرو. کیونکہ قبروں کی زیارت جو ہے تمہارے دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور دل میں موت کی یاد پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، بندے کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. تو یاد رکھو اولیاء اللہ کی قبروں پہ جانا منع نہیں ہے. منع کیا ہے؟ سفر کر کے جانا حرام ہے. کیا مانا؟ مثلا آج کوئی آدمی مکے میں نیت کرے کہ جی میں تو اجمیر شریف میں حضرت اجمیری کی قبر پہ جاؤں گا یا حضرت خواجہ نظام الدین کی قبر کے لیے سفر کروں گا یا میں بہاؤالدین زکریا کے لیے، تو یہ حرام ہے، ناجائز. اگر آپ اس شہر میں موجود ہیں، مثلا ملتان میں موجود ہیں، جائز زیارت کریں. آپ لاہور میں موجود ہیں، زیارت کریں. آپ دہلی میں موجود ہیں، زیارت کریں. آپ اجمیر میں موجود ہیں، زیارت کریں. اور زیارت کے بعد یاد رکھو اللہ والوں سے مانگنا شرک ہے. آدمی یہ کہے کہ یا نظام الدین اولیاء، یا عبد القادر جیلانی، یا معین الدین اجمیری، یا علی ہجویری، یا خواجہ فرید الدین شکرگنج میری مشکل حل کری، یہ شرک ہے.
چھوٹا بڑا گناہ نہیں، آدمی مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، کیونکہ النداء پکارنا، النظر مانگنا اور عاجزی کرنا، اس لیے میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے 3 جملے فرما کے امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر حضور کی یہ 3 باتیں یاد کر لو نا، ساری زندگی گمراہی نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ کتنا پیارا فرمایا، اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑنا چاہو تو اللہ کی مدد پکڑو۔ 2 باتیں ہو گئی، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی پہ بھروسہ کرو، آسرا کرو تو اللہ پہ کرو۔ اگر بندوں پہ کرو گے تو ان کے مرنے کے بعد پھر کس پہ توکل کرو گے؟ تو جب مانگو کس سے مانگو؟ اللہ سے، اور جب مدد پکڑو تو کس سے پکڑو؟ یہ روز نماز میں پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کی بیوی ہو، وہ کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں لیکن کبھی کبھی کسی غیر کے بستر پہ بھی چلی جاتی ہوں، کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیری بیوی غیر، اور غیر بھی تیرا بھائی ہو تو برداشت نہیں کرتا، میں بندوں کا شرک کیسے برداشت کروں گا؟ تو اس لیے آگے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آگے دعا کس سے کرے؟ اہدینا الصراط، آپ ہمیں راستہ دکھائیے۔ اب آپ جب مزار پہ جائیں گے، یاد رکھو، اگر مزار والے سے مانگو گے تو یہ شرک ہے، اور یہ کہو کہ ہم ان سے کہیں گے، یہ ان سے کہیں گے، یہ بھی شرک ہے۔ یہی عقیدہ تھا ابو جہل اینڈ کمپنی کا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے یہ جو ہمارے بت ہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اللہ کو کہتے ہیں۔ اور یہی اگر عقیدہ مسلمان کا ہے تو پھر فرق کیا ہے؟ تو یہ بھی شرک ہے، یاد رکھو۔ اب یہ ہے کہ جی پھر ہم جائیں کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا جب ہم ان سے مانگ بھی نہیں سکتے، ان کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی اللہ سے ہماری مراد پوری کروا دو، تو پھر ہمارے جانے کا کیا فائدہ ہے وہاں؟ تو اس کو حضرت شاہ ولی اللہ نے حل فرمایا، انہوں نے فرمایا جب تم اللہ کے ولی کی قبر پہ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یا اللہ یہ تیرا پیارا ہے، تیرا محبوب ہے، تیرا ولی ہے، تیرا بزرگ ہے، تیرا محبوب بندہ ہے، اس کے درجات بلند فرما دے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کے درجات میں اور اضافہ فرما دے، تو جب تم اللہ کے دوست کے لیے مانگتے ہو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ ایک گناہگار بندہ ہو کر میرے ولی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں بندے تیری بگڑی میں بنا دوں گا، جاؤ جاؤ۔ یہ معنی ہوتا ہے بزرگوں کی مزار پہ جانے کا کہ جب تم ان کے لیے مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب تم اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرتے ہو تو اللہ کا جلال جوش میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے تاریخ میں کہ دہلی آپ کے ہندوستان کا جو مشہور شہر ہے، اس کے مسجد کی جانب میں کوئی ایک نالا بہتا تھا، گندا سا نالا تھا، گندا پانی جو شہر کا نکلتا ہے، وہاں ایک مجذوب بیٹھا رہتا تھا۔
اور اس کی عادت یہ تھی بیچارے کی، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی لمبی، وہ ایسے اس گندے پانی میں مارتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کوئی سیٹھ کا لڑکا جو ہے وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ نکلا، اور دونوں جناب سوٹڈ بوٹڈ لباس پہنے ہوئے فیشن کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ وہ اپنی میں مگن تھا، اس نے جو مارا نا جی وہ بیت، اور پانی کے چھینٹے جو اڑے نا جی وہ سارے کے سارے ان دونوں کے کپڑوں پہ آ گئے۔ وہ نوجوان جو تھا وہ غصے میں آیا، اس نے کہا شرم نہیں آتی، بزرگ بنا بیٹھا ہے، گندے پانی میں بیت مارے، کون سی بزرگی ہے، میرے دیکھو کپڑے برباد کر دیے، اس کا سوٹ تباہ کر دیا، اب ہم واپس جائیں، غسل کریں، کپڑے بدلیں، پھر ہم پارٹی میں پہنچے۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، اس نے آگے 2-3 ماری اس فقیر کو۔ کہا شرم نہیں آتی، یہی بزرگی ہے تمہاری؟ اور غصے میں جانے لگا، ابھی 10 قدم نہیں گیا تھا کہ پلٹی کھا کے زمین پہ گرا، پیٹ میں ایسا درد اٹھا کے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ عورت سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی، اس نے کہا اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، ابھی اس نے اللہ والے کو مارا ہے اور یہ حال ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کی بد دعا لگ گئی۔ وہ آئی اور اس نے آ کے جناب پاؤں پکڑ لیے، حضرت مہربانی کریں مہربانی کریں، آپ نے بد دعا کی؟ فرمایا بیٹی میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھیں سامنے تڑپ رہا ہے، مہربانی فرمائیں۔ فرمانے لگے بیٹی بات یہ نہیں ہے، جب میرے بیت سے تیرے کپڑے خراب ہوئے، تیرے یار کو غصہ آ گیا، اس نے ہمیں بیت مارے، جب اس نے ہمیں بیت مارے میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، تو اس نے بھی بدلہ لے لیا، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بس مہربانی کریں، حضرت معاف کر دیا۔ تو کہنا یہ ہے جب تم اللہ والے کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ اس کی وجہ سے تم پہ رحمت کر دیتے ہیں، کہ جب تم کہتے ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور یہی مسئلہ سمجھ لو کہ دعا تو میت کے لیے ہے، لیکن پہلے زندہ کا لفظ آیا اللہم اغفر لحینا و، کیا مطلب بھی میت کے لیے مانگنے والے ہو تو پہلے اس کے لیے مانگو۔ تو اشارہ ہو گیا کہ میرے بندے تم اس کے لیے نہیں مانگ رہے ہو، اصل تو تیرے لیے دعا ہے، جب تو اس کے لیے مانگے گا تو زندہ کو تو ہم بخش دیں گے نا، اس لیے اللہ نے لحینا مقدم کر دیا۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا اس میں راز ہے کہ مرنے والے کے تو عمل ختم ہو گئے، اب زیادہ محتاج تو زندہ ہے، تو لہذا جو زندہ ہے اس کے لیے پہلے دعا کی اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ تو اس لیے یاد رکھو قبروں پہ جانا بھی جائز ہے، اللہ والوں کے لیے دعا کرنا بھی جائز ہے، اور ان کو قرآن پڑھ کے ثواب بخشنا بھی جائز ہے، اور اگر چاہو تو خالص اللہ کے لیے خیرات کرو اور نیت کر لو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے، وہ بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بدعات تو وہ ہیں جو تم نے رواج بنا رکھے ہیں کہ جی عرس والے دن ہم نے جا کے وہاں دمبا ذبح کرنا ہے، تو جب قبر پہ آ کے ذبح کرو گے اسی کا نام ما اہل بھی لغیر اللہ ہے، اب اس کا کھانا بھی حرام ہے اور کھلانا بھی حرام ہے۔ برکہ ابن نوفل جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ ایمان تھا ان کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا لے کے آئی، کیونکہ بی بی خدیجہ کے رشتہ دار بھی تھے، اور ان کو سارا واقعہ سنایا کہ ایسے سرکار غار میں بیٹھے تھے، ایسے ایک انسان اترا، ایسے اس نے کہا، سارا واقعہ سنایا، سنتا گیا اور اس کے بعد اس نے کہا اب شری یا خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو۔ انہوں نے کہا کیا مانا؟ انہوں نے کہا تیرا شوہر نبی ہے اللہ کا،
اور یہ اترنے والا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترتا تھا، اللہ کے نبی پہ اترا ہے، آپ نبی ہیں۔ اور اس کے بعد ورقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میری تمنا ہے کہ کاش میں جوان ہوتا، اب میں بوڑھا ہو گیا، اعضاء ناکارہ ہو گئے ہیں، اگر میں جوان ہوتا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اور ایک خیال رکھنا میرا محبوب، ایک وقت آئے گا جب تیری قوم تجھے نکالے گی مکے سے۔ تو حضور نے فرمایا اب مخرجیہ ہوں، مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ سنت الانبیاء ہے، ہمیشہ انبیاء کو نکالا گیا ہے، ہمیشہ حق والوں کو نکالا گیا ہے۔ تو بہرحال تو اس کا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہوا، حضور پر بھی ایمان ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنے پورے خاندان کی موجودگی میں 2 گواہوں کی وکیلوں کی بنا پہ فون پر نکاح کیا ہے۔ میرا بھائی، ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے لیے شرط ہے کہ ایک ہی مجلس میں، یعنی ایک ہی مقام پر جس کا نکاح ہونا ہے، دولہا بھی اور دلہن کا باپ یا وکیل جو بھی ہو، وہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں اور گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو، پھر نکاح ہوتا ہے۔ ایک دوسرے ملک میں ہو اور ایک ادھر ہو، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، دوبارہ نکاح کر لیں، یا اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، آپ باقاعدہ تحریر لکھ کے بھیج دیں کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا وکیل بنایا ہے، وہ جا کر مسمات فلاں بنت فلاں بعوض حق المہر اتنا میرا نکاح بحیثیت وکیل کے کر دیں، وہ آپ کا جا کے نکاح کر دے گا، بات ختم ہو گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں۔ لیکن ٹیلی فون پہ یا کیمرہ سیشن سے نکاح نہیں ہوتے ہیں۔ جو چیزیں جاندار نہیں ہیں ان کی تصویر بنانا جائز ہے۔ طواف کے دوران میں کچھ سم پڑی تھی، اٹھائی ہے، جمع کرا دیں، یہاں باقاعدہ دفتر ہیں۔ مسجد کے اندر خیرات دیں، بالکل جائز ہے۔ حضور کے صحابہ اصحاب صفہ کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں ہی تو رہتے تھے، وہیں آگے صحابہ ان کو دیتے تھے۔ قربانی کا گوشت جو ہے وہ ہندو کو بھی دے سکتے ہیں، جس کو چاہو دے دو، تیسرا حصہ تمہارا ہے، تو اس میں سے جسے چاہیں آپ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زمزم کے پانی میں اگر اور پانی ملا دیں تمہاری مرضی ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ بھی آپ زمزم لے جائیں اور اپنے محلے کے کنویں میں ڈال دیں، لوگوں سے کہیں اب یہ بھی زمزم ہو گیا سارا۔ اللہ کے بندے زمزم لے جاؤ، خالص دو، لوگوں کو ملانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عادت ہو گئی ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ، عقیدے میں بھی ملاوٹ، اللہ کا گھر کا بھی طواف، قبر کا بھی طواف، اللہ سے بھی مانگیں گے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے وظیفے بھی پڑھیں گے، یعنی ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ تھوڑا دے دیں، آپ ایک گھونٹ دے دیں، بھائی اتنا لانے دیا ہے انہیں، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں جی کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ نہیں، اس کا دماغ خراب ہے، کیوں اجازت دے گی؟ مجھے وجہ بتاؤ۔ وہ تو پاؤں قبر میں بھی ہوں تب بھی اجازت انشاءاللہ نہیں دے گی۔ یہ تو آپ کے قانون ہیں، آپ کے انگریزی قانون ہیں۔ اسلام میں کوئی حکم نہیں کہ پہلی بیوی کی اجازت دو۔ اسلام آپ کو پابند کرتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً،
اگر عدل نہ کر سکو پھر ایک پہ گزارا کرو. اگر تمہارے اندر عدل کی طاقت ہے، دونوں کو گھر دے سکتے ہو، دونوں کو نان نفقہ دے سکتے ہو، دونوں کے حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہو، کر لو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے میں تو ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو پہلی بیوی سے پوچھے یا مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا. میرا بھائی جو کرتے ہیں پوچھا نہیں کرتے، بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر لے آتے ہیں کہ جی ان سے ملے، یہ میری بیگم ہے اور یہ میرا بچہ ہے. سارے گھر والے خود بخود راضی ہو جاتے ہیں. یہ پوچھنے والے بھی کبھی شادی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ میت کو دفن کرنے کے بعد جو قبر پہ اذان دیتے ہیں خالص بدعت ہے. جب زندہ تھا تو اذان نہیں دی، مرنے کے بعد نمازیں پڑھے گا. بس ان کا اچھا بات کہتے ہیں اذان جو ہم دیں گے نا تو شیطان بھاگ جائے گا. پہلے تو شیطان کو بلاؤ وہاں آئے، پھر اذان دے کے بھگاؤ. خدا کا خوف کرو. اذان کا کیا تعلق ہے؟ قبر پہ اس کے لیے دعا کرو. حضور نے حکم دیا ہے، اور مصیبت یہ ہے جو سنتیں ہم نے چھوڑ دی ہے. قبر پہ دعا کرنا سنت ہے. حضور نے فرمایا، حکم دیا فاسألوا له التثبیت. اب اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے. ہم اس وقت دعا نہیں مانگتے، جنازے کے بعد 3 دعائیں مانگتے ہیں. مسجد میں اذان نہیں دیتے، قبر پہ اذان دیتے ہیں. اب اس کا کیا علاج ہے؟ دین کو پورا بگاڑ دیا ہے ظالموں نے. کرسی پہ بیٹھے تاکہ آپ کی زیارت ہو. میری زیارت سے کون سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور درجات بلند ہو جائیں گے؟ اللہ کے بندے بس دعا کیا کرو. صدقہ فطر جو ہے حضور کے زمانے میں تھی کھجور، گندم کہاں سے لے آتے؟ تو آپ کھجور سے بھی فرمایا دے دو، کشمش سے بھی دے دو، گندم سے بھی دے دو، جو سے بھی دے دو، جو مرضی آئے دے دو. میں مکے میں رہتا ہوں، میرا صدقہ فطر جو ہے میرے گھر والے پاکستان ادا کر دیں، کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ مجھے کان میں درد تھا، وضو کے دوران میں نے کان میں پانی نہیں ڈالا. یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ وضو کے لیے پہلے کان میں پانی ڈالو؟ پتہ نہیں کیوں. یہ میں نے آپ کو کہا نا، پورا دین بدل دیا ہے لوگوں نے. اگر نماز جنازہ میں دعا نہ آتی ہو تو یاد کرو، سیکھو. اور جب تک نہیں آتی اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بس یہی کہتے رہو. میں نے صفا کے بعد سر کے 7 جگہ سے تھوڑے تھوڑے کٹ لگوائے تھے. اگر سارے بال کٹے ہیں، چوتھا حصہ کٹا ہے ٹھیک ہے، ورنہ ایک بکری دم پڑ گئی. طواف جب میں نے شروع کیا، پتہ نہیں میں نے استلام کیا نہیں کہ جو کیا اللہ قبول فرمائے. اب شک وق میں نہ پڑو. میں آپ سے علیحدہ ملنا چاہتا ہوں، تو جب درس ختم ہو میرے ساتھ چلے جائیں، بالکل ملیں. اگر صف اگلی میں جگہ خالی ہے تو آپ 2 قدم جا کے نماز میں بھی آگے جا سکتے ہیں. جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اگر صفا مروہ کے بعد آدمی بال خود کاٹ لے جائز ہے، اپنی بیوی کے بال کاٹ لے جائز ہے. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ہر بیمار پہ رحمت فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرا بھائی، عمرے کے بعد افضل یہ ہے اس طرح پھراؤ. اگر اس طرح نہ پھراؤ اور بال بڑے ہیں تو بالوں کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے. ٹک لگانے والے پہ دم پڑ جاتی ہے. کام مکہ میں ملتا ہے، مکہ سے باہر بھی ملتا ہے. صاف بات ہے، مکے کی فضیلت الگ ہے. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی مکے مدینے میں گزرے. بالکل، حضور نے تو یہ بھی فرمایا ہے من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیمت. فرمایا جو تم میں طاقت رکھتا ہے کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو کوشش کرے. کیا مانا کہ وہاں رہے گا تو موت آئے گی نا، یعنی کوشش کرے کہ اس کی موت مدینے میں آئے. تو مکے مدینے میں ایمان پہ موت آ جائے تو اس سے بڑا پھر مقام کیا ہو سکتا ہے. عربی زبان سیکھنے کے لیے کوئی آسان رستہ بتائیں. عربی لوگوں کے ساتھ رہیں اور عربی بولا کریں، آئے نہ آئے غلط غلط بولتے رہو. 1-2 مہینے میں سیکھ جاؤ گے. اگر عورت وزٹ ویزے پہ آئے جدے میں، اگر اس کا سفر جدہ ہے پھر احرام ضروری نہیں. جدے سے پھر احرام باندھ کے عمرہ کیا ٹھیک ہے. اگر سیدھی نیت مکے کی تھی اور احرام نہیں باندھا تو دم پڑ جائے گی. ایک سفر میں آدمی کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ جتنا اللہ توفیق دے. نفلی عبادت ہے، عمرہ نفلی عبادت ہے. کریں اپنے لیے، پھر دعا کریں اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. دم اس وقت واجب ہوتا ہے جب عمرے میں یا حج میں کوئی واجب چھوٹ جائے. اگر فرض چھوٹے گا تو حج بھی برباد، عمرہ بھی برباد. اگر واجب چھوٹے گا تو ایک بکری دم دینی ہوگی. لیکن آپ عمرہ کرنے سے پہلے مسائل سیکھ لیا کریں تاکہ غلطی ہی نہ ہو. چلنے سے پہلے کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنا ہے، خوشبو نہ لگائے، حجامت نہ کرے، بال نہ کٹائے اور گالی گلوچ نہ کرے. مکے میں آئے، طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، سر مڈائے، احرام عمرہ ختم ہو گیا. مشکل کیا ہے؟ لیکن کوئی سیکھنا بھی چاہے نا. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میت کے ورثاء جو ہیں، مولوی صاحب میت کے ہاتھ پکڑ کر ورثاء کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے پیسے لیتے ہیں. خالص حرام ہے. دینے والوں کے لیے بھی حرام ہے اور لینے والوں کے لیے بھی حرام ہے. یعنی مولوی زندہ کے بجائے مردہ کو بھی نہیں چھوڑتا. اور انشاءاللہ ساری زندگی اسی مردے میں ہی رہے گا، فکر نہ کرو. کبھی مردوں کے کپڑے ملیں گے، کبھی جوتے ملیں گے، کبھی کل کھانی کے چاول ملیں گے. اسی پہ اور جو اللہ کے دروازے پہ بیٹھیں گے اللہ ساری دنیا ان کے آگے جھکا دیتے ہیں. حرم شریف میں فوٹوگرافی ہر جگہ حرام ہے. حرم میں ڈبل حرام ہے. کیا منہ پہ کپڑا لپیٹ کے سونے سے دم پڑ جاتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے، لیکن نہیں لپیٹنا چاہیے. سوتے وقت نہ سر پہ کپڑا ڈالیں نہ چہرے پہ کپڑا ڈالیں. نیند میں پڑ گیا کوئی بات نہیں، وہ تو اس کے بس میں نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال احتیاط کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. يا معلم ابراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا.
اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، اللهم مذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین، یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما دے، شفائے کاملہ عطا فرما دے، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے اقارب احباب دوست جاننے والے نہ جاننے والے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ ہر ایک دوست ایک سہراب یہاں ام القری ہسپتال میں کام کرتے ہیں، ان کی والدہ فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرما دے، اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ یہود و ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے نام پہ ملک حاصل کرنے کے بعد تیرے نام سے ہمیشہ مذاق کیا ہے، تیرے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تیرے مدنی کی محبت کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما دے، یا اللہ اس سرزمین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد